बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 साल से पीएसएल देख रहे हो। कभी सोचा है आपने कि पीएसएल का बिजनेस मॉडल कैसा है? कभी सोचा है कि पीसीबी किस तरह पैसे बनाता है? इसके अलावा खिलाड़ियों को किस तरह खरीदा जाता है और उनको कितने पैसे दिए जाते हैं? एक इन्वेस्टर पीएसएल की एक टीम खरीदने के लिए $45 मिलियन जो है वो पे करता है। तो फिर बाद में वो अपना प्रॉफिट जो है वो किस तरह कमाता है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं पीएसएल की हिस्ट्री के हवाले से। 9 सितंबर 2015 को जो है पीएसएल की बुनियाद रखी गई और इसमें 5 टीमों को जो है वो शामिल कर लिया गया। 2015 में $93 मिलियन में जो है इन 5 टीमों के तिजारती हुकूक जो है वो बेच दिए गए और इन 5 फ्रेंचाइजेस को $93 मिलियन जो है वो पीसीबी को पे करना था 10 सालों के अंदर जो है वो 10 किस्तों के जरिए। 2015 की सबसे महंगी टीम कराची किंग की थी जिसे $26 मिलियन में जो है वो बेची गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल की वैल्यू में इजाफा होता गया और 2017 में इसमें एक और टीम जो है वो शामिल कर ली गई, मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो पीएसएल की सबसे महंगी टीम है और उसे $45 मिलियन में जो है बेच दी गई और मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइज को $45 मिलियन जो है वो 7 किस्तों में अदा करना है पीसीबी को। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजीज जो है वो पैसे किस तरह कमाते हैं। यानी एक टीम को खरीदने के लिए इन्वेस्टर जो है वो $45 मिलियन जो है वो पे करते हैं। यानी मुल्तान सुल्तान की टीम जो बेची गई थी वो 45 मिलियन में बेची गई थी। इस तरह कराची किंग की टीम $26 मिलियन में जो है वो बेची गई थी। फ्रेंचाइजेस जो है वो मुख्तलिफ सोर्स से जो है वो पैसे कमाते हैं। पहला है टाइटल स्पॉन्सरशिप, यानी पीएसएल के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो बड़ी बड़ी रकम देने के लिए तैयार होती हैं। पीएसएल मैच के दौरान आपने देखा होगा कि हमेशा जो है वो एचबीएल पीएसएल कहा जाता है, इसको खाली पीएसएल नहीं बोला जाता। एचबीएल जो है इसको स्पॉन्सर करता है। एचबीएल अपना नाम पीएसएल के साथ जोड़ने के लिए अच्छी खासी रकम जो है वो पीएसएल मैनेजमेंट को देती है। 2016 से लेकर 2018 तक यानी 3 साल के लिए अपना नाम पीएसएल के साथ जोड़ने के लिए एचबीएल वालों ने पीएसएल मैनेजमेंट को जो है वो 54.4 करोड़ रुपए जो है वो पे किए। 2018 के बाद एचबीएल ने दोबारा जो है ये स्पॉन्सरशिप हासिल किया 3 साल के लिए, यानी 2019 से लेकर 2021 तक 3 साल के लिए अब एचबीएल ने जो है 214 करोड़ पे किया। और 2022 में एचबीएल ने जो है तीसरी दफा जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है वो 391.7 करोड़ में जो है उन्होंने खरीदी है टाइटल स्पॉन्सरशिप अगले 4 साल के लिए, यानी 2022 से लेकर 2025 तक के लिए। अब 2022 से लेकर 2025 तक जो है हमेशा पीएसएल के साथ जो है वो एचबीएल का नाम जोड़ा जाएगा, यानी एचबीएल पीएसएल। टाइटल स्पॉन्सरशिप से ली गई रकम को जो है सेंट्रल पूल में जमा कर दिया जाता है और टूर्नामेंट के अख्ताम के बाद जो है 5% पीसीबी को दिया जाता है और बाकी 95% जो है वो तमाम 6 फ्रेंचाइजीज में जो है वो बराबर तकसीम कर दिया जाता है। फ्रेंचाइजीज के पास पैसे बनाने का जो दूसरा जरिया है वो है ब्रॉडकास्टिंग, यानी ब्रॉडकास्टिंग के जरिए जो है ये अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। यानी वो तमाम चैनल जिन पर पीएसएल के मैचेस जो है वो लाइव दिखाए जाएंगे, वो चैनल्स क्या करते हैं, इनको अच्छे खासे जो है वो पैसे देते हैं। पीटीवी स्पोर्ट और ए स्पोर्ट ने 2 साल के जो है ब्रॉडकास्टिंग के इख्तियारात हासिल कर लिए हैं और इस 2 साल की नशरियात के लिए उन्होंने 4.35 बिलियन रुपए जो है उन्होंने अदा किए। इसके अलावा पीएसएल सीजन 8 के मैचेस आपको दराज की शॉपिंग एप्लीकेशन और तमाशा एप्लीकेशन पे भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे और इसके लिए तमाशा ऐप और दराज ऐप ने जो है करोड़ों रुपए जो है वो पे किए हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजीज के पास जो पैसे बनाने का जरिया है वो है टिकट्स का, यानी वो तमाम लोग जो स्टेडियम आते हैं मैच बराह रास्त देखने के लिए वो टिकट खरीदते हैं पैसे देके और टिकट्स के इन पैसों से जो है फ्रेंचाइजीज वाले करोड़ों रुपए कमाते हैं। 2020 के पीसीबी के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है टिकट्स के पैसे जो है वो 36 करोड़ रुपए बन गए थे। इसके अलावा फ्रेंचाइजीज जो है वो स्टेडियम के अंदर स्पॉन्सर्स के जरिए जो है वो पैसे कमाते हैं। स्टेडियम के अंदर ग्राउंड पर, बिलबोर्ड पर और स्क्रीन पर जो है मुख्तलिफ कंपनीज के नाम और लोगोज आपको नजर आते हैं और इसके लिए कंपनीज जो है वो अच्छी खासी रकम पे करती है। मैच के दौरान स्टेडियम में आपने देखा होगा केएफसी के, जुबली लाइफ इंश्योरेंस के, एचबीएल के, ओसाका बैटरीज और मुख्तलिफ काफ़ी सारी कंपनीज के नाम और लोगोस आपको स्टेडियम के अंदर नजर आते हैं। फ्रेंचाइज के पैसे कमाने के जो मैंने आपको 4 मेन सोर्सेज बताए, उनसे जनरेट होने वाले पैसे को पीएसएल सेंट्रल पूल में जमा कर दिया जाता है और उसके बाद टूर्नामेंट के बाद यानी पीएसएल के अख्ताम के बाद जो है उन पैसों में से 5% जो है वो पीसीबी को दिया जाता है। बाकी 95% जो है वो तमाम फ्रेंचाइज में यानी तमाम 6 टीमों में जो है वो बराबर तकसीम कर दिया जाता है। 2015 में जब पीएसएल का आगाज हुआ था उस टाइम इन पैसों में से 20% जो है वो पीसीबी को दिए जाते थे और 80% जो है बाकी फ्रेंचाइज में तकसीम कर दिए जाते थे। उसके बाद फ्रेंचाइज के मालिकान ने जो है वो अदालत का रुख किया और कहा कि 20% जो पीसीबी उनसे ले रहा है वो बहुत ज्यादा है। फ्रेंचाइज के मालिकान का कहना था कि वो ऑलरेडी फ्रेंचाइज खरीद के मिलियन डॉलर के हिसाब से सालाना पीसीबी को ऑलरेडी जो है वो पैसे देते हैं। उसके अलावा पीसीबी अलग उनसे जो 20% ले रहा है स्पॉन्सरशिप्स के,
تو یہ بہت زیادہ ہے۔ رمیز راجہ جب پی سی بی کے چیئرمین بنے تو انہوں نے 20% جو ہے وہ کم کر کے پی سی بی کے صرف 5% کر دیا۔ اب پی سی بی کو جو ہے وہ 5% جاتا ہے اور باقی جو فرنچائزز ہیں ان کو 95%۔ بات کرتے ہیں فرنچائز کے ان سورسز کا جہاں سے پیسے آنے کے بعد پی ایس ایل سینٹرل پول میں جو ہے وہ جمع نہیں کر دی جاتے، بلکہ وہاں سے پیسے آنے کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ فرنچائز کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، اور یہ سارے پیسے جو ہے وہ فرنچائز کے اپنے ہیں۔ اس میں پی سی بی کے جو ہے وہ 0% ہے، یعنی ہر فرنچائز کو الگ اسپانسرز ملتے ہیں۔ مختلف ٹیموں کو آپ نے پی ایس ایل کھیلتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، ان کے یونیفارمز پہ جو ہے مختلف کمپنیز کے لوگو لگے ہوتے ہیں۔ ہر ٹیم کی ہیلمیٹ شرٹس پر مختلف کمپنیز کے نام ہوتے ہیں، جیسا کہ پشاور زلمی کی یونیفارم میں ٹی سی ایل، ہائر، ہواوے اور میک ڈونلڈ جیسی کمپنیز کا نام شامل ہے۔ اس طرح کراچی کنگ کی یونیفارم میں جو ہے امتیاز اسٹور، مغل اسٹیل اور بینک اسلامی جیسی کمپنیز کا نام جو ہے وہ شامل ہے، اور یہ کمپنیز ڈائریکٹ فرنچائز کو اس چیز کے کافی سارے پیسے دیتے ہیں۔ اور فرنچائز کے انکم کی ایک اور سورس یہ بھی ہے کہ ہر فرنچائز کے یعنی ہر ٹیم کے جو ہے یوٹیوب پر ایک الگ چینل موجود ہے، اور اس چینل پہ جو ہے پلیئرز کے مختلف ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے، اور یوٹیوب کے چینل سے جنریٹ ہونے والے پیسے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ فرنچائز کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھے وہ سورسز جن سے فرنچائز کے مالکان پیسے کماتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو کس طرح پیسے دیے جاتے ہیں، یعنی پلیئرز کس طرح پیسے کماتے ہیں اور ان کو کس طرح پیسے دیے جاتے ہیں۔ پلیئرز کو ان کی کیٹیگری کے حساب سے فیس دی جاتی ہے، یعنی وہ جس کیٹیگری میں آتے ہیں اس کیٹیگری کے حساب سے ان کو فیس دی جاتی ہے۔ یعنی ٹوٹل 5 کیٹیگری ہے پی ایس ایل میں: پلیٹینم، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور اور ایمرجنگ، یعنی جو پلیئر جس کیٹیگری میں آتا ہے اس کو اس کیٹیگری کے حساب سے جو پیسے ملتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں پلیٹینم کیٹیگری کے۔ اس میں سب سے اچھے اور بڑے اسٹار شامل ہوتے ہیں، اور ان کی فیس $1,30,000 سے لے کے $1,70,000 ہے۔ پلیٹینم کیٹیگری میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاداب خان، ڈیوڈ ملر، ایلیکس ہیلز اور اس طرح کے مختلف کھلاڑیوں کے نام شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ڈائمنڈ کیٹیگری کے پلیئرز۔ ان پلیئرز کو $60,000 سے $85,000 تک دیا جاتا ہے، اور اس میں حارث رؤوف، آصف علی، رالی رسو اور اس طرح مختلف کھلاڑیوں کے نام شامل ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یعنی گولڈ کیٹیگری میں موجود پلیئرز کو جو ہے وہ $40,000 سے $50,000 تک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر سلور کیٹیگری کے پلیئرز کو جو ہے $25,000 تک دیا جاتا ہے۔ اس میں رومان رئیس، کامران غلام وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اس کے پی ایس ایل کی سب سے آخری کیٹیگری ایمرجنٹ پلیئرز کی ہے، یعنی اس میں پاکستان کے نئے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ موقع دیا جاتا ہے، اور ایمرجنگ پلیئرز کو تقریباً $7,500 جو ہے فیس دی جاتی ہے۔ ہر فرنچائز کو ان تمام کیٹیگریز سے پلیئر چوز کرنے ہیں۔ ایک فرنچائز زیادہ پیسے لگا کے سارے پلیٹینم کے پلیئرز نہیں خرید سکتا، بلکہ ان کو ہر کیٹیگری سے جو ہے وہ پلیئر چوز کرنے پڑیں گے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سارے ٹیموں میں جو ہے وہ بیلنس ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی سی بی کس طرح پیسے کماتا ہے، یعنی پی سی بی جو کہ پورے پی ایس ایل کو آرگنائز کرتا ہے وہ خود پیسے کس طرح کماتا ہے۔ ایک تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ فرنچائز کے پیسے کمانے کے جو 4 مین سورسز ہیں ان سے جنریٹ ہونے والے انکم میں سے 5% جو ہے وہ پی سی بی کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پی سی بی کا جو سب سے بڑا سورس آف انکم ہے وہ ہے ٹیموں کے تجارتی حقوق بیچ کر۔ پی ایس ایل کی جو 6 ٹیمیں ہیں ان کے تجارتی حقوق مختلف انویسٹر کو جو ہے وہ 2025 تک کے لیے بیچ دیے گئے ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ملتان سلطان کی ٹیم کو جو ہے وہ $45 ملین میں جو ہے بیچی گئی ہے، اس طرح کراچی کنگ کی ٹیم $26 ملین میں بیچی گئی ہے۔ اس طرح ساری ٹیموں کو 2025 تک ملین ڈالر کے حساب سے جو ہے بیچی گئی ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 2017 میں ملتان سلطان کی ٹیم بیچی گئی $45 ملین میں، اور باقی جو 5 ٹیمیں ہیں ان کو بیچی گئی $93 ملین میں 2015 میں، اور یہ 2025 تک جو ہے بیچی گئی 10 سال کے لیے۔ کل ملا کر ان 6 ٹیموں کے پیسے بنتے ہیں $138 ملین، اور یہ فرنچائز ان تمام پیسوں کو سالانہ قسطوں کے ذریعے پی سی بی کو ادا کرتے ہیں۔ پی ایس ایل سے پی سی بی کا یہ بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے۔ بات کرتے ہیں پی ایس ایل 2023 کے ونر پرائز کے حوالے سے، یعنی جو بھی ٹیم پی ایس ایل 2023 میں جیتے گی اس کو جو ہے 24 کیرٹ سونے کی ٹرافی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے 12 کروڑ روپے دیے جائیں گے، اور جو رنر اپ ٹیم ہے یعنی وہ ٹیم جو فائنل میں پہنچ کر ہار جائے گی اسے بھی 4 کروڑ اور 80 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور یہ پیسہ جو ہے فرنچائز اور کھلاڑیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیتنے والے فرنچائز کے لیے یہ رقم اتنی بڑی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے آلریڈی اسپانسرشپ کے ذریعے جو ہے کماتا ہے، لیکن جیتنے کی وجہ سے ان کے فرنچائز کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اس طرح اس ٹیم کے میچز زیادہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور ان کو اسپانسرشپ کے بھی زیادہ پیسے ملتے ہیں اس وجہ سے۔ لاسٹ میں بات کرتے ہیں کہ پی ایس ایل سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ پی ایس ایل سے پاکستان کو نئے اور بڑے اسٹار ملتے ہیں، یعنی پاکستان کے ایمرجنگ پلیئرز کو انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ پی ایس ایل کے ذریعے پاکستان میں نئے ٹیلنٹ کو تلاش کرنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ پاکستان کو اس سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہوئی۔
دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان نہیں آ رہے تھے، تو آہستہ آہستہ کیا کیا گیا کہ پی ایس ایل جب اسٹارٹ کیا گیا یو اے ای میں، اس کے بعد جو ہے سیزن 2 یعنی پی ایس ایل کا سیزن 2 جو ہے وہ پاکستان میں اس کا فائنل کھیلا گیا، اور اس طرح انٹرنیشنل اسٹار کو جو ہے وہ پاکستان آنے کا موقع ملا، اور آہستہ آہستہ دوسرے انٹرنیشنل پلیئرز بھی جو ہے وہ پاکستان آنے لگے، اور اس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ہے پاکستان میں بحالی ہوئی۔ پی ایس ایل کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورزم کو کافی فروغ ملا، یعنی پی ایس ایل کی وجہ سے اس کی پی ایس ایل کی کامیابی کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ٹیمیں جو ہے وہ پاکستان آنے لگی۔ انٹرنیشنل ٹیمیں جب پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئی تو باہر سے لوگ ان کے میچز دیکھنے پاکستان آئے، تو اس سے پاکستان کے ٹورزم کو کافی فروغ ملا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی اور پی ایس ایل کی کامیابی سے پاکستان کی امیج جو ہے وہ دوسرے ممالک کے سامنے بھی پاکستان کی امیج جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔ پی سی بی اور پی ایس ایل کو لے کے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے بڑے اسٹار کو، یعنی بڑے جو کرکٹ پلیئرز کو جو ہے وہ پی ایس ایل میں شامل کر لیا جائے، جیسا کہ کین ولیمسن، مارٹن گپٹل، میکسویل، ایبی ڈی ویلیئرز، بٹلر وغیرہ۔ اگر اس طرح کے پلیئرز کو جو ہے پی ایس ایل میں شامل کر لیا جائے گا تو پی ایس ایل کی جو ہے ویلیو بہت زیادہ ہوگی۔ ان کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے فرنچائز کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن پی سی بی کو بھی جو ہے اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس طرح کے اسٹار کو جو ہے پی ایس ایل میں شامل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ اسٹار پاکستان آئیں گے پی ایس ایل کھیلنے تو پی ایس ایل کی ویورشپ میں اضافہ ہوگا، اور ویورشپ میں جب اضافہ ہوگا تو اسپانسرشپ کے زیادہ پیسے ملیں گے، براڈ کاسٹنگ کے زیادہ پیسے ملیں گے، اور اس طرح فرنچائز اور پی ایس ایل کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اینڈ فائنلی تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔